السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس اور آپ. آج کا ہمارا موضوع ہے نان فائلر سٹیٹس. پاکستان کا ٹیکس نظام آگے بڑھ رہا ہے. کچھ لوگ پریشان ہیں، کچھ لوگ مطمئن ہیں، کچھ لوگ حیران ہیں. لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے، اکانومی کا برا حال ہے اور اسی طرح چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. لیکن جو پاکستان کے ٹیکس قوانین ہیں ان میں نان فائلر اور ان رجسٹرڈ کا ایک ایسا سٹگما ہے جس کے تحت لوگ زیادہ ٹیکس دے دیتے ہیں اور وہ جو ہے آزاد گھومتے ہیں. یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی ہی تکلیف دہ ہے اور یہ ٹیکس نظام کو آگے بڑھنے سے روک بھی رہی ہے، کیونکہ کسی بھی ٹیکس قانون میں ان رجسٹرڈ یا نان فائلر کا سٹیٹس ہونا کسی طرح بھی قابل ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یا اس کو جو ہے کسی طرح بھی ڈائجسٹ نہیں کیا جاتا. یا کسی بھی اگر ہم ٹیکس اکانومی دیکھیں جہاں پہ سیٹلڈ ہیں تو وہاں پہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. جو لوگ ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں وہ ان کو ٹیکس رجسٹرڈ ہونا پڑتا ہے، ان کو ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے. تو یہ پاکستان کے ٹیکس قوانین میں یہ جو چیز ہے یہ ختم ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ انہوں نے پورا پروسیجر دیا ہے کہ ٹیکس کٹے گا اگر نان فائلر کا، اس کے بعد کمشنر اس کی میپنگ کرے گا، ان کو نوٹس دے گا. اور یہ سب چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو نظر نہیں آتی، اور نظر کیا آتا ہے؟ وہی ایک گورکھ دھندا کہ جو فائلر ہے اسی کو نوٹس دو، جو فائلر ہے اسی کو آپ آڈٹ کرو، جو فائلر ہے اسی کو آپ سکویز کرو. جو یہ صورتحال ہے یہ ٹیکس نظام کے لیے بھی نقصان دہ ہے، یہ ٹیکس فائلر کو آگے بڑھنے سے بھی روکتی ہے. اور لوگوں کے پاس ریزن ہوتا ہے کہ ہم اچھے ہیں، ہم نان فائلر ہیں. تو حکومت کو اس بات پہ سوچنا چاہیے، ایف بی آر کو اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے اور اپنے قانون کو اس طرح دیکھنا چاہیے کہ سارے لوگ جو ٹیکسیبل ہیں وہ ٹیکس فائلر ہو جائیں. اس انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں اور اسی طرح سیل ٹیکس ایکٹ میں جو ان رجسٹر کا کانسیپٹ ہے اس میں کہا گیا کہ آپ فردر ٹیکس لیں سیل ٹیکس میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ ڈیٹا آ جائے گا فردر ٹیکس کا تو یہ کام ایف بی آر کے لوگوں کا ہے کہ ان کی میپنگ کریں، ان کو دیکھیں، ان کو نوٹس دیں اور ان کو جو ہے ٹیکس سائیکل میں لے کے آئیں، چاہے سیل ٹیکس ہو چاہے انکم ٹیکس ہو. ہمیں یہاں بریک لینا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو اپنے مہمان سے بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں بریک کے بعد. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آج کے موضوع پہ، اور اب ہم نے جوائن کیا ہے جناب عابد سلہری صاحب نے جو کہ سینئر اکانومسٹ ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم عابد صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ عابد صاحب، آپ نے ہمارے وقت. عابد صاحب ہم بات کر رہے ہیں جو ٹیکس نظام پہ ہم بات کرتے ہیں اور ٹیکس نظام کے ڈفرنٹ اینگلز پہ ہم بات کر رہے ہیں، لیکن پہلے تو ہمیں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں جو اس وقت اکانومی کی صورتحال ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بہتر ہونے والی ہے تھوڑے نیئر فیوچر میں؟ دیکھیے اکانومی، گلوبل اکانومی پچھلے 2 سال سے ایک غیر یقینی صورتحال کا اس کو سامنا رہا ہے. 2020 ہم نے دیکھا کہ تمام اشاریے جو تھے، تمام قیمتیں وہ ایک دم سے ڈپ کر گئی کووڈ کی وجہ سے. اس کے بعد ریکوری کی وجہ سے ایک دم ہر چیز بہت مہنگی ہو گئی. اور اب جو نیا ویریئنٹ اومیکرون جو کہ اس وقت تقریباً 25 ممالک میں ڈیٹیکٹ ہو چکے ہیں، اس کی آمد کے ساتھ ہی ہم نے ایک دفعہ دوبارہ دیکھا کہ تیل کی قیمتیں جو تھی وہ یکدم $84-85 پر بیرل سے کم ہو کے وہ آپ کی $68 پر بیرل تک آ گئی. اسی طریقے سے کوئلہ اور گولڈ ان کی قیمتوں میں بھی نمایاں کمی کل دیکھنے میں آئی ہے. تو اوور آل اگر ہم دیکھتے ہیں تو شاید یہ جو انسرٹنٹی تھی کووڈ کی وجہ سے یہ کچھ چلتی رہے گی. لیکن پاکستان کو اگر ہم دیکھتے ہیں، پاکستان یقیناً اس سے متاثر ہوا، نہ صرف یہ گلوبل کموڈٹی پرائس کی وجہ سے بلکہ پاکستان میں جو روپیہ ڈیپریشیٹ ہوا اس کی وجہ سے بھی متاثر ہوا. اور پھر سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ افغانستان کی سچویشن جو تھی اس نے پاکستان کی اقتصادی صورتحال پہ کافی گہرا اثر چھوڑا. نہیں بالکل صحیح ہے، لیکن دیکھیں ورلڈ اکانومی کا اثر تو پاکستان پہ آئے گا، دوسرے ممالک میں بھی آ رہا ہے، لیکن جو لوکل پروڈیوس ہیں، جو ایگریکلچر پروڈیوس ہیں، جو ہمارا کیٹل فارمنگ ہے، ہمارا جو عام لوگوں پہ جو مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئلہ مہنگا ہو گیا یا سونا مہنگا. عام آدمی کو روٹی چاہیے، عام آدمی کو جو ہے وہ بیسک نیسیسٹی چاہیے، وہ اس کو نہیں مل رہی. دیکھیے اس پہ بھی اگر آپ دیکھیں، جب کووڈ شروع ہوا تو 3 چیزوں کی وارننگ دی گئی تھی عالمی اداروں کی طرف سے. ایک تو بیماری کی تھی، دوسری جو تھی وہ ایک غذائی بحران تھی، اور تیسری جو تھی وہ ایک اکنامک ریسیشن تھی. خدا کا شکر ہے کہ پاکستان میں یس مہنگائی ضرور ہے، لیکن کوئی اس طرح کا غذائی بحران پیدا نہیں ہوا کہ جس میں لوگوں کو جو تھی
کھانے پینے کی اشیاء وہ بالکل ناپید ہو گئی. وہ ایک اپنی جگہ پہ بالکل آپ کی حقیقت ہے کہ اس وقت اربن کنزیومر جو ہے وہ اس کو مشکل کا سامنا ہے. لیکن اگر آپ اس کو بھی دیکھتے ہیں تو جو گندم کی قیمتوں میں امدادی قیمتوں میں جو اضافہ کیا گیا, تو اگر آپ 20 روپے کلو تک گندم کی امدادی قیمت میں اضافہ کر دیں جس پہ کہ حکومت خریدتی ہے, تو ظاہر ہے کہ اسی حساب سے پھر فلور مل کو جو اس کی ریلیز ہوتی ہے وہ بھی تھوڑی مہنگی ہو جاتی ہے. تو اس کا جو پروڈیوسر ہے, پروڈیوسر کو تو کچھ فائدہ پہنچتا ہے, لیکن جو اربن کنزیومر ہوتا ہے اس کے لیے ظاہر ہے کہ آٹا اور گندم مہنگی ہو گئی. اسی طرح سے چینی کی صورتحال کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ یقیناً کچھ مافیاز بیٹھے ہیں, اور وہ چینی میں ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے کہ شوگر بیرن وہ سارے آپ کی ہر پولیٹیکل پارٹی کی مدد سے اسمبلیز میں بھی موجود ہیں, وہ چین میکنگ میں بھی موجود ہوتے ہیں, اور یہ ہمیشہ سے وہ چینی کی قیمتوں پہ اپنی مرضی کے فیصلے کیا کرتے تھے. اب تو شاید تھوڑی سی بہتری اس میں آئے, جو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ایف پی آر نے اس کا نافذ کیا ہے شوگر کے لیے, سیمنٹ کے لیے, فرٹیلائزر کے لیے, بیوریجز جو ہیں ان کے لیے, اور سگریٹس کے لیے. تو یہ 4-5 جو میجر آئٹمس تھیں جن پہ کہ ٹیکس چوری ہوتا تھا اور جس پہ منوپلی کے ذریعے کنزیومر جو تھے ان سے زیادہ پیسے لیے جاتے تھے. ٹھیک ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے بہتری آئے گی؟ لیکن آپ کی بڑی گہری نظر ہے اکانومی پہ, تو آپ کیا سمجھتے ہیں عام آدمی کو کب تک یہ بہتری نظر آئے گی اکانومی میں؟ لوگوں کے لیے تھوڑی مشکلات کم ہوں گی, آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ دیکھیے اگلے جو 4-6 مہینے ہیں اس میں تو میں کوئی مہنگائی میں بہت زیادہ کمی آتی ہوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن حکومت جو کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی قوت خرید اس کو بہتر بنائے, اور جو ہمارے نیکسٹ ایئر کے ٹارگٹس ہیں ایگریکلچر کے ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے. چونکہ اس وقت امپورٹ سبسٹیٹیوشن میں انرجی جو ہے وہ تو اس کی ڈیمانڈ تو انلاسٹک ہے. جب تک آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹو سنوارنے کا ذریعہ نہیں آتا ہے جس قیمت سے بھی آپ کو انرجی ملے گی آپ کو لینی ہے. لیکن یہ جو دالیں اور یہ گھی اور جو کوکنگ آئل, گندم وغیرہ, ان کا امپورٹ ہونا پاکستان میں یہ ایک باعث تشویش ہے, اور اس پہ اب حکومت کو فوکس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو حکومت کو بھی مینج کرنا چاہیے. میں وہی بات کر رہا تھا کہ ایگریکلچر پروڈیوس ہوتے ہوئے, ایگریکلچر ملک ہوتے ہوئے آپ کو پاس جو ہے آپ کو امپورٹ کرنا, تو یہ میرے خیال میں ایک لمحہ فکریہ ہے, لیکن حکومت کو اس کو آپ کے خیال میں مینج کرنا چاہیے. اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. ہم ٹیکس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ابھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اکانومی کی صورتحال ایسی ہے, ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ حکومت جو ہے بیاج جو رپورٹ کر رہی ہے وہ بڑھ رہا ہے, ان کے ریونیو ٹارگٹس میٹ ہو رہے ہیں, لیکن آپ آئی ایم ایف کے پاس بھی جا رہے ہیں, آپ سعودی لون بھی آپ لے رہے ہیں, اور ریونیو کلیکشن اتنا نہیں ہو رہا کہ پاکستان کی اکانومی کو, پاکستان کے اخراجات کو وہ سنبھال سکے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں پہ بگاڑ ہے اور کیسے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ریونیو کلیکشن بہتر ہو رہا ہے, لیکن اس طرح سے نہیں ہو رہا جس حساب سے ہونا چاہیے. ابھی بھی ہمیں معلوم ہے کہ بہت سے سیکٹر جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ سے باہر بیٹھے ہیں. ایک جو فوری طور پہ چیز کرنا ہے وہ تو یہ ہے کہ جو صوبے ہیں, صوبوں کو اپنی پروونشل ریونیو اتھارٹیز کو تھوڑا سا متحرک کرنا پڑے گا. جو جن چیزوں پہ صوبے اپنے ریونیو بہتر بنا سکتے ہیں وہاں پہ چاہے صوبوں کی پرفارمنس اس طرح سے دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے, جبکہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کا ایک میجر رول ہے ریونیو کلیکشن میں, اور جو سوشل سیکٹر ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو پورا کرنے میں. دوسری طرف جب ہم آئی ایم ایف کو دیکھتے ہیں تو ناظرین کو میں بتاتا چلوں کہ یہ آئی ایم ایف صرف ایک ٹیکنیکل باڈی ہی نہیں بلکہ فاٹف آئی ایم ایف جیسے جو ادارے ہیں یہ ہمارے جیسے ملکوں کی آرم ٹویسٹنگ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. جب تک امریکن افواج کا وڈرال نہیں ہوا تھا افغانستان سے, شاید آپ کے آئی ایم ایف کے ساتھ ٹریٹمنٹ جو تھی وہ کچھ اور طریقے سے تھی, لیکن اس وڈرال کے بعد پاکستان کو قربانی کا بکرا چونکہ بنانے کا عزم کر لیا مغربی حکومتوں نے, تو آپ دیکھیں کہ نہ تو فاٹف نے آپ کو کوئی ریلیف دیا, ہم نے سارے ایکشن پوائنٹس پہ عمل کر لیا, اس کے باوجود ہم گرے لسٹ پہ موجود رہے, اور نہ ہی آئی ایم ایف کو ریلیف دینے پہ آمادہ نظر آتا ہے. حالانکہ جو پچھلا پروگرام جو کہ پاکستان نے سکسیسفلی ایک ہی پروگرام کمپلیٹ کیا ڈار صاحب کے زمانے میں, اس میں 16 ویور آئی ایم ایف نے ہمیں دیے تھے, یعنی 16 شرائط کی ان کی جو ہم نے پوری نہیں کی تھی, لیکن انہوں نے وہ ویور دے دیے کیونکہ اس وقت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات قدرے بہتر تھے. لیکن عابد صاحب یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو سیلف ریلائنٹ کریں, اپنی ریسورسز کو ڈیولپ کریں, اپنے طرف دیکھیں اور اپنے آپ کو بہتر کریں؟ اس میں جو اس کی پیس اور سیکوینسنگ ہے یہ ظاہر ہے کہ ایک پنچنگ مسئلہ ہے. میرا ڈاکٹر مجھے کہہ سکتا ہے کہ بار بار مجھے کہتا ہے کہ جی آپ صبح کی سیر کریں, شام کی سیر کریں, لیکن
اگر وہ مجھے اس چیز پر مجبور کر دے کہ ایک دم سے 2 گھنٹے آپ روزانہ صبح جا کے سیر کریں گے تو میرے لیے تھوڑا سا پینفل ہوگا. جس بندے نے پوری عمر سیر نہیں کی, اگر اس کو واک 15 منٹ آدھا گھنٹہ سے شروع کروا کے 2 گھنٹے پہ لے کے جایا جائے تو وہ ایک اور چیز ہوگی. اگر جبرن مجھے 2 گھنٹے واک کرنے کا کہا جائے گا تو میں گر جاؤں گا. اور یہی چیز اکانومی میں ہے کہ آپ اس کا پیس اور سیکوینسنگ جو ہے IMF کی وہ تھوڑی سی مشکل تھی. یعنی IMF جو باتیں کہتا ہے وہ بالکل میں اس سے متفق ہوں کہ ہمیں اپنا انرجی کے لاسز جو ہے ان کو کم کرنا ہے. جو لاس میکنگ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں ان کو سارے میں نہیں جانا چاہیے. جو سیکٹر ٹیکس نیٹ سے باہر ہے ان کو ٹیکس دینا چاہیے. اگر کوئی ڈسٹارشن ہے جنرل سیلز ٹیکس میں ان ڈسٹارشن کو ختم کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ تھیوریٹیکلی بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ کووڈ کے دوران, اور یہی وجہ ہے کہ IMF کا پروگرام سسپینڈ رہا 2 سال, کہ کووڈ کے دوران ان چیزوں کو ایک دم سے کرنا جو ہے وہ کسی بھی حکومت کے لیے مشکل ہوگا ہمارے جیسے. اچھا آپ صاحب, آپ نے دوسرے ممالک کے بھی قوانین دیکھے ہوں گے, اکانومی کی چیزیں دیکھی ہوں گی, ٹیکس قوانین دیکھے ہوں گے. پاکستان میں ایک سیٹل ہوا ہے انکم ٹیکس میں کہ آپ نان فائلر رہ سکتے ہیں, سیل ٹیکس میں آپ ان رجسٹرڈ رہ سکتے ہیں. تو اس طرح کیسے ٹیکس کلیکشن بڑھے گی اور ٹیکس فائلرز بڑھیں گے جب آپ نے خود دیا ہوا ان کو ایک اسٹیٹس؟ دیکھیے اکانومی کی ڈاکومنٹیشن فاٹف کا بھی ایک میجر اثرات تھا, اور یہ ہونی چاہیے کیونکہ اس وقت ہمیں پتہ ہے کہ جتنی آپ کی فارمل اکانومی ہے اگر اس کا برابر نہیں تو تقریباً اس کا 75% ابھی بھی انفارمل اکانومی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. اس کو گریجولی بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جیسے ابھی پراپرٹی ڈیلر جو ہے ان کے لیے لازمی ہو گیا کہ وہ FPR سے رجسٹرڈ ہوں, جیولر جو تھے ان کے لیے کچھ قوانین آگے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ جس حکومت نے بھی, صرف PTI نے نہیں, جس حکومت نے بھی اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنے کی کوشش کی تو اس کی اپوزیشن نے, اور موجودہ حکومت جب اپوزیشن میں تھی تو یہ بھی شاید اسی طرح سے سپورٹ کر رہی تھی کہ جب آپ ان بہت سے سیکٹرز کو فارمل نیٹ ورک میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وقت کی جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ تاجر برادری اور وہ ٹریڈرز کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کو ایک پولیٹیکل ایشو بنا لیتی ہے. اور یہ تقریباً تمام سیاسی جماعتوں نے اس کا مزہ چکھا. اور یہ چیز پرائیویٹائزیشن کے ساتھ بھی ہوتی ہے. جب بھی اسٹیل مل کو پرائیویٹائز کرنے کی بات آئی, جب بھی PIA کی اصلاح کی بات آئی, تو جس حکومت نے بھی کرنا چاہا اس کی اپوزیشن نے اس کی مخالفت کی. تو چند چیزیں ایسی ہیں, چند سیکٹر جس پہ کہ شاید حکومتوں کو, سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کی مخالفت چھوڑ کے تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے کہ وہ اس کی ایک کنسنسس کیسے ڈیولپ کریں. کیونکہ اپوزیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مستقبل میں, آج نہیں تو کل وہ حکومت میں ہوگی. تو اگر اپوزیشن آج ان چیزوں کے اصلاح کے لیے کوشش نہیں کرے گی تو جب بھی اس کی باری آئے گی وہ بھی سارے فیکٹرز کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا جس کا خمیازہ عوام بھگتتے ہیں. صحیح. اب اگر ہم نے اپنے پروگرام میں 2-3 دفعہ یہ پرپوز کیا کہ نیشنل ٹیکس پالیسی بنائی جائے جس میں اپوزیشن بھی بیٹھے, حکومت وقت بھی بیٹھے, اور بیٹھ کے کوئی ایسا ایک روڈ میپ بنائے, لیکن میرے خیال میں وہ یہاں پہ اس کو سیریس ایشو لیا نہیں جا رہا. لون لے کے, گرانٹ لے کے وہ اپنا کام چلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ریسٹ ول نیکسٹ گورنمنٹ ول سی دیٹ. جیسے کہ آپ نے بھی کہا, اور بھی بہت سے حلقوں کی طرف سے چارٹر آف اکانومی کی بات بھی ہوئی, چند چیزوں پہ کنسنسس کی بات ہوئی. FGPI جو تھنک ٹینک میں ایڈ کرتا ہوں, آپ بھی اس پہ کافی عرصے سے بات کر رہے ہیں, اور میں آپ سے بالکل متفق ہوں کہ ہمیں چند ایشوز جو اکانومی کے ہیں اس پہ ایک پولیٹیکل کنسنسس لے کے آنا ہوگا, بجائے اس کی کہ ان پہ سیاست کی جائے اور سیاست کے نظر چڑھا دیا جائے پاکستان کی معیشت کو. صحیح. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی روڈ میپ لے کے آنا چاہیے. اچھا, اگر ہم آپ نے جیسے شروع میں بتایا کہ اس وقت نیئر فیوچر میں کوئی ایسا خوشخبری نہیں آنے والی یا مہنگائی کم نہیں ہونے والی, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو پاکستان کی ٹیل اتنی زیادہ بھاری ہے اس وقت, اور اس کو کس طرح آپ سمجھتے ہیں حکومت کو کیسے مینج کرنا چاہیے جو ان لوگوں کو کچھ تھوڑا سا ایک بریدنگ اسپیس مل جائے یا وہ اپنی لائف کو کچھ بہتر طور پہ گزار سکیں؟ اس وقت IMF جو اسپیس آپ کو دے رہا ہے, اور پاکستان میں یہی کوشش کی جا رہی ہوگی جو ریونیو بہتر ہوا ہے اس کو اسپینڈ کرنے کی, وہ ہے ٹارگیٹڈ سبسڈیز. اکراس دا بورڈ سبسڈیز جو ہیں وہ تو شاید IMF آپ کو دینے کی اجازت نہیں دے گا, اور وہ ہونی بھی نہیں چاہیے. بات ٹھیک ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک پجارو چلانے والے اور ایک موٹر سائیکل چلانے والے کو پیٹرول جو ہے وہ ایک ہی قیمت پہ ملے تو سارا اس کا فائدہ تو پجارو والا لے جائے گا, موٹر سائیکل والے کا تو پورے مہینے کی کنزمپشن اس کے 2 دن کی کنزمپشن کے برابر ہوتی ہے. تو اب حکومت ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی طرف جا رہی ہے, اور وہ جو فوڈ پہ تھی احساس پروگرام کے تحت آلریڈی اس کی شروعات ہو چکی ہے, ڈیٹا کی مدد سے, ٹیکنالوجی کی مدد سے, اور
लोगों को किस तरीके से बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करके उन तक टारगेट करके पहुंचना है, ये अब वे फॉरवर्ड है जो कि इस हुकूमत ने को करना है। और अगर वो करने में कामयाब हो जाएगी तो जाहिर है कि नेक्स्ट इलेक्शन में एक बाइज्जत तरीके से अवाम के सामने जा पाएगी। अच्छा, ये जो सेल टैक्स हर चीज पे लगाया जाता है, इससे आम आदमी के लिए तो चीज जो है दस्तरस से बाहर हो जाती है। तो ये तो हुकूमत कहती है 17% से हुकूमत कम भी नहीं करती कि हमारे रेवेन्यू कलेक्शंस कम हो जाएंगे। तो ये किस तरह ये टारगेटेड सब्सिडी से ये पूरा हो सकेगा? देखिए, टारगेटेड सब्सिडी से एटलीस्ट ये हो जाएगा ना कि जो लोग इस किसी भी थ्रेशोल्ड से नीचे आते हैं, एटलीस्ट आप उनको पेमेंट कर सकेंगे, डायरेक्ट कैश ग्रांट्स उनको दे सकेंगे उनके मोबाइल फोन के अकाउंट्स के लिए, या उनके जो मुख्तलिफ किस्म के कार्ड इशू किए गए हैं, किसान कार्ड है, सेहत कार्ड, सेहत सहूलत कार्ड है, या बाकी जो स्कीम्स हैं। तो एक लोअर इनकम अर्नर और लोअर मिडिल इनकम अर्नर उनको डायरेक्ट कैश ग्रांट, जैसे कि उसका एक्सपेरिमेंट कोविड के दौरान किया गया था, तकरीबन 12.5 मिलियन फैमिलीज को डायरेक्ट पैसे पहुंचा दिए गए थे। तो इस तरीके की जो सहूलतें हैं वो तो हुकूमत कर सकती है और हुकूमत उस पर काम कर रही है मेरी इत्तलात के मुताबिक। ठीक है, आपका कहना है कि वेलफेयर के तौर पे कोई सब्सिडी लोगों को जो कि टेल पे हैं, जिनकी जो बिल्कुल पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं, उनके लिए हुकूमत कर सकती है, जैसे कि पास में कोविड में भी किया है। बहुत शुक्रिया आबिद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने देखा हमारे साथ मौजूद है सीनियर इकोनॉमिस्ट, और वो बात कर रहे थे कि इकोनॉमी का हाल खराब है पाकिस्तान, और ये एक दिन की बात नहीं, ये एक 70 साल की कहानी है। और ये सब चीजें जो हैं, क्योंकि हमने टाइमली उनको एड्रेस नहीं किया, क्योंकि हमने उनको अंडर कारपेट करते रहे, और इसी वजह से हम ना टैक्स निजाम अपना प्रॉपर तौर पर इंप्लीमेंट कर सके, हम टैक्स के जो फायदे थे वो आम आदमी को नहीं पहुंचा सके, और जितनी हमारी जो पूरी इकोनॉमी थी उसको हम डॉक्यूमेंट नहीं कर सके, जिसकी वजूहात की वजह से आज जो है पाकिस्तान बिल्कुल बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में है। लोगों के लिए मसाइल हैं, लोगों के लिए जिंदगी जो है बहुत तंग हो गई है। अब हुकूमत को इसका कोई वे आउट निकालना पड़ेगा, किस तरह मैनेज करना है हुकूमत ने, ये हुकूमत को देखना पड़ेगा कि किस तरह टैक्स निजाम को बेहतर करें, टैक्स कलेक्शन को बेहतर करें, और फिर उन लोगों को भी मैनेज करें जो पाकिस्तान में टेल पे हैं, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, उनको भी हुकूमत को मैनेज करना है, अपलिफ्ट करना है। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो अपने दूसरे मेहमान से बात करते हैं। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सीनियर इकोनॉमिस्ट आबिद सुलैरी साहब से। अब हमें ज्वाइन किया है नवीद अंद्राबी साहब ने, टैक्स एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब। साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे वक्त दिया। सर, आज आपको हमारा जो मौजू है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हम कह रहे हैं हम नॉन फाइलर पे बात करने जा रहे हैं। नॉन फाइलर का एक स्टेटस बना दिया इनकम टैक्स कानून में, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में भी, और 2000 सेल टैक्स 1990 में भी। तो आप इसको कैसे देखते हैं? तो देखिए, जो नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ इसलिए था कि एफपीआर या गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि लोगों को टैक्स नेट में लेके आया जाए जी। तो अगर इसका बेसिक पर्पस जो है वो अचीव हो गया है या हो रहा है, तो फिर मुझे इसके ऊपर कोई काम होता हुआ नजर नहीं आता। सही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि नॉन फाइलर से हम 100% टैक्स ज्यादा ले लेंगे, तो नॉन फाइलर जो है, क्या हमने उसको नेट में लाने के लिए कोई काविश की है? जो सेक्शन 100DA में भी लिखा हुआ है कि आपने कमिश्नर साहब ने उनको नोटिस डालने हैं, उनको बुलाना है, उनको किया है, तो क्या हमने ये काबिज की नहीं है? सर, लेकिन आप बिल्कुल सही बात करें, लेकिन मैं जरा से आपका टाइम लूंगा। ये एफबीआर का जो काम है वो ऐसा लग रहा है कि एफबीआर वो मछेरा है जिसकी जो जाल है उसमें बहुत बड़े सुराख हैं, और मछली आती है नॉन फाइलर की और वापस चली जाती है, और ये उसको पकड़ते नहीं है, बिकॉज टैक्स कट गया तो उसके बाद तो वो एक्सपोज हो गया आपके पास। देखिए अनवर साहब, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसी के हिसाब से आपसे कह रहा था। बेसिक पर्पस यही था इसका 100DA का और 10th शेड्यूल का कि आप जो लोग नॉन फाइलर हैं उनको नेट में लेके आइए। हम वो काविश नहीं कर रहे, और ये हमने एक लेवरेज दे दी है कि वो मैं चाहता हूँ कि मैं टैक्स नेट में ना हूँ, और मेरे सीरियस रिजर्वेशन हैं कि यार मेरा अगर 10% कट रहा है तो मैं 20% कॉस्ट बढ़ा लूँ, नेट में ना हूँ। तो हम एक, जिस तरह आपने अभी कहा, एक कैटेगरी हमने क्रिएट कर दी है, नॉन फाइलर की कैटेगरी कर दी है, और उसको फर्क नहीं पड़ता, उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बढ़ रही है, वो उसको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके प्रॉफिट जो है वो टैक्सेबल नहीं है। जबकि मेरे और आपके जो हम नेट में बैठे हुए हैं, जो हम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, हमारी भी रिजर्वेशन बहुत ज्यादा हो सकती हैं,
بہت ساری چیزوں کے اوپر ہو سکتی ہیں. کیا ہمارے اوپر جو اسسمنٹ ہو رہی ہیں, ہمارے ٹیکس گزاروں کے اوپر اسسمنٹ ہو رہی ہے, وہ ٹھیک ہو رہی ہیں, آڈٹ ہو رہا ہے, ٹھیک سلیکٹ ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا ہے, بٹ دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. مگر یہ اب ہم نے آئیڈینٹیفائڈ 2 کیٹیگریز بنا دی ہیں, فائلر, نان فائلر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے ٹیکس نظام میں کو آگے بڑھنے کی جب بات کی جاتی ہے تو یہ رکاوٹ نہیں ہے ٹیکس نظام کو آگے بڑھنے کی؟ بیکاز جب فائلر کیسے بڑھیں گے؟ جب بھی بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے 2-3 لاکھ فائلر بڑھا دیے, جب ان کی اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں تو نیل فائلر ہوتے ہیں. جب ہم دوسری جگہوں پہ دیکھتے ہیں تو ریونیو اور آپ کو ٹرانزیکشنز نظر آ رہی ہوتی ہیں, لیکن ٹیکس فائلرز نہیں بڑھ رہے ہوتے ہیں. سر اس کی صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر آپ کا پاس جو ڈیٹا آ رہا ہے اور آپ اس کو ایکسپلور نہیں کر رہے تو یہ آپ ایک کیٹیگری بنا رہے ہیں. اس کا پرپز یہی تھا کہ جو آپ کے پاس ڈیٹا آ رہا ہے نان فائلر کی بیس کے اوپر, آپ اس کو ایکسپلور کریں, اس کو نوٹس ڈالیں, اس کو بلائیں کہ بھائی آپ کا اتنا ٹیکس کٹ گیا ہے, اس ٹرانزیکشن کے اوپر آپ نے کیا ہے, یہ کیوں کیا ہے آپ نے. اچھا, آپ نے ایسا نوٹس دیکھا سر کبھی؟ سر شاید نہ تجربہ کاری ہے میری, مجھے ابھی تک نہیں نظر آیا. ٹھیک ہے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ اسٹیٹس بنایا گیا ہے, لیکن یہ اسٹیٹس کا بینیفٹ جو ہے اسٹیٹس کو والے لوگ لے رہے ہیں؟ دیکھیے اس سے دو بینیفٹ ہو سکتے ہیں جو میں آپ نے بھی اس کا ایک تفصیل سے ذکر کیا. میں جب ریٹرن فائل کرتا ہوں اور ATL میں آتا ہوں اور میں لکھ دیتا ہوں نل فائلنگ, جی, تو میں ATL میں چلا گیا. جی, اور نیل فائلر جب ATL میں آ جاتا ہے تو وہ بڑا کلیئر ہے کہ اس کے اوپر وہ نارمل ود ہولڈنگ ٹیکس لگے گا, اور وہ پھر نیل کے ساتھ نیل ہی فائل کرتا چلا جائے جب تک کہ اس کو کوئی پوچھ گچھ نہ ہو کہ بھائی تم نے نیل ریٹرن فائل کی اور آپ نے ایک بینیفٹ اٹھایا تو آپ نے ریٹرن کیوں نہیں فائل کیا. نہیں سر, لیکن ہماری ایجنسیز جو پوچھ گچھ میں تو بہت ماہر ہیں, لیکن ہوم ورک نہیں ہوتا نا سر. اب یہ اگر نیل فائلر کوئی آدمی نیل فائلنگ کر رہا ہے اور اس کے ٹیکس ڈیڈکشن آپ کے MIS سسٹم پہ نظر آ رہے ہیں, تو آپ کو کیا مطلب اس کو مطلب آپ ایسے جانے دیں گے؟ دیکھیے یہ افیکٹو سسٹمز ہیں, افیکٹو کنٹرول سسٹمز ہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں. وہ یہی ہے کہ جب آپ کے پاس ATL میں آتا ہے نیل فائلر تو آپ اس کے اوپر نوٹس کیوں نہیں ڈالتے. جب آپ کے پاس ایک آدمی کا ڈیٹا آتا ہے کہ وہ نان فائلر ہے اور اس کی ٹیکس ڈیڈکشن کٹتی چلی جا رہی ہے, 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, ملٹیپل ایئرس میں چلتا جا رہا ہے, اور آپ اس ڈیٹا کو یوٹیلائز کر کے اس کو بلا نہیں رہے, تو دیٹ سیز اے لاٹ, دین دیٹ از دا کیٹیگری بینگ جنریٹڈ, اور وہ اس سے بینیفٹ اٹھا رہے ہیں جو کہ ہماری ٹیکس بیس کو بڑھنے میں مناسب نہیں دے رہا. اب دیکھیں نا, بالکل صحیح بات ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ٹیکس قوانین کی وجہ سے, انکم ٹیکس آرڈیننس 2001, سیل ٹیکس ایکٹ 1990 کی وجہ سے جو بزنس مین ہیں ان کو بھی آپ نے یہ چانس دے دیا کہ وہ نان فائلر کے ساتھ اور ان رجسٹرڈ کے ساتھ کام کریں. کیونکہ یہ بیسک جو اس کے پیچھے جو تھیم تھی وہ یہی تھی کہ ہم ان لوگوں کو, یہ آپ سمجھیے ایک ڈیٹرنس تھی کہ جب وہ لوگ فائلر خود سے بن جائیں, وہ فائلر بن گئے نیل فائلنگ کر کے تو وہ اس کو کسی نے پوچھا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ATL میں نہیں ہیں اور آپ کا ڈبل ٹیکس کٹ رہا ہے اور آپ کو پھر بھی کسی نے نہیں پوچھا, ابھی جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ڈیٹا بیس جو ہے وہ اکٹھا کر کے تو ان لوگوں کو پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ کے خلاف اتنا, یہ جو ابھی آج کل میں بھی سن رہا ہوں, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک ڈیٹا بیس اکٹھا کیا جا رہا ہے جس میں کہ یہ پتہ لگ جائے گا کہ اس نے کریڈٹ کارڈ سے, بینک سے یا ایئر لائن سے یا ٹریول سے, ملٹیپل ریزن سے کس طرح کتنا ایکسپینس کیا ہے, اس کی آمدنی کیا ہونی چاہیے. اب یہ سننے میں آ رہا ہے, اگر کیا یہ ہو بھی پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا وہ مجھے معلوم نہیں ہے, نہ آپ کو معلوم ہے. یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو ریگولیٹری اتھارٹی ہماری FBR ہے, جو پرائم گورنمنٹ باڈی ہے, کیا وہ اس کے اوپر ایکٹیولی کام کرے گی یا کر سکتی ہے, یا ان کے پاس کیپیسٹی بھی ہے کہ نہیں ہے کہ یہ کام کرنے کی. تو یہ دیکھنے والی باتیں ہیں. یہ اس کو دیکھیے بیس تو صحیح بن سکتی ہے. آپ نے ATL اور نان ATL کا کانسیپٹ جب ڈالا تو آپ کو سیدھا نان ATL والے لوگوں کو پکڑ کے تو آپ نے کہنا چاہیے تھا کہ آپ پلیز اپنی انکم بتائیے اور آپ اپنا ڈیٹا دیجیے اور آپ ریٹرن فائل کریں, بات ختم ہو جاتی. اور آج ہم وہاں پہ نہ ہوتے جہاں پہ کہ دنیا سوچ رہی ہے کہ ہم 20 لاکھ سے 30 لاکھ پہ بھی پہنچ جائے تو فرق نہیں پڑتا. 22 کروڑ کی عوام میں اگر ہمارے پاس فائلر جو ہے وہ آج بھی
کچھ زیادہ نہیں ہے. مطلب میں نہیں کہہ سکتا کہ وی مسٹ ہیو اے لانگر. اور کانفیڈینس جو ہے ٹیکس پیئر کا وہ اس وقت بڑھے گا جب ایک انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ جو آدمی سے وہ ٹیکس دے اچھا رہا ہے. نبی صاحب آپ نے یہ بات کی کہ یہ جو لوگ ہیں ان کا ٹیکس کٹ جائے گا زیادہ ریٹ پہ اور یہ خود ریٹرن فائل کرنے لگیں. تو دنیا میں نے جتنی اسٹڈیز پڑھی ہیں وہاں ٹیکس کوئی آدمی بھی ولنگلی نہیں دیتا, سسٹم ڈرائیو کرتی ہے, حکومت اس سے لیتی ہے, اور یہ پاکستان میں یہی بگاڑ ہے. اب ہم ایف بی آر کی بات کر رہے ہیں تو پالیسی جب آپ نہیں بنائیں گے تو ایف بی آر اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرے گی؟ دیکھیے بگاڑ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں. وہاں پہ پوری دنیا میں جو نظام ہے ڈیولپڈ کنٹریز ہے یا جہاں بھی ہے, آپ ایسٹ میں چلے جائیں یا ویسٹ میں چلے جائیں, وہاں پہ یہی ہے کہ آپ خود ڈیٹرنٹ ہے. آپ کو ڈر لگتا ہے کہ یار یہ کام نہیں میں نے کرنا, چاہے آپ کی بینک سے انکم آ رہی ہے, رینٹل انکم آ رہی ہے, بزنس سے انکم آ رہی ہے, یو آر ریڈی. بیکاز ان کو یہ پتا ہے کہ اگر میں نے یہ چیز نہ دکھائی تو میرے اوپر جو نوٹس آئے گا یا میرے اوپر جو انفارمیشن کا کوشچنر آئے گا وہ میں اس کا جواب نہیں دے سکوں گا, اور میرے میں ہمت نہیں ہوگی کہ میں ٹیکس اتنا ادا کر سکوں جتنا کہ لگ جائے گا. مگر یہ ہر آدمی کو بھی نوٹس نہیں آئے گا, جو ایسی غلطی کرے گا اس کو آئے گا. یہاں پہ یا نوٹس سب کو آ جائیں گے یا کسی کو نہیں آئیں گے. صحیح ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کہیں پہ ایسی مطلب کوئی ایسی مثال نہیں ملتی جو پاکستان میں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیٹس ختم ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ چیزیں آگے بڑھنی چاہیے, یا میپنگ کر کے ایف بی آر کو کام کرنا چاہیے اور نوٹسز ان لوگوں کو دینے چاہیے جو کہ اس وقت تک نیٹ میں نہیں ہے یا سائیکل میں نہیں ہے ٹیکس کی؟ آپ انور صاحب کسی سے بھی جنرل بات کر کے دیکھیے, وہ سب یہ کہتے ہیں, چاہے آپ کارپوریٹ سیکٹر میں چلے جائیں یا آپ نان کارپوریٹ میں چلے جائیں, تو وہاں کہتے ہیں کہ جی ہمارا ریگولیٹر کے ساتھ کانفیڈینس نہیں ہے, ہمیں اعتماد نہیں ہے اس کے اوپر. تو یہ ریگولیٹر کے اوپر پوری دنیا میں اعتماد ہے, کیونکہ ریگولیٹر صرف اس وقت سامنے آتا ہے, وہ یا صرف اس وقت آپ کو کوئی نوٹس دیتا ہے جب آپ نے کوئی غلط کام کیا ہو اور اس کے سسٹم. تو میپنگ کے علاوہ اور میپنگ کی مانیٹرنگ کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں میپنگ کر کے اور اس کے بعد جو ہے یہ اس اسٹیٹس کو ختم ہونا چاہیے؟ میرے حساب سے نان اے ٹی ایل اور اے ٹی ایل والا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے. میرے حساب سے ایوری بڈی, اگر ہمارے پاس ڈیٹا ہے کہ ہر آدمی کے پاس انکم ہے اور وہ اور انر انکم ہے, اگر اس کو ایکسپینس ہو رہے ہیں تو انکم ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے. کیا اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ میں یہ ایکسپینس کہاں سے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں اسٹیٹس ختم ہونا چاہیے, جس کے بعد بھی انکم ہے اور ایکسپینس ہو رہا ہے اس کا, تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ آمدنی کہاں سے ہے. بہت شکریہ نبی صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آپ نے دیکھا کہ اس انداز میں یہ بات ہو رہی ہے کہ نان فائلر کوئی اسٹیٹس نہیں ہے, اور یہ اسٹیٹس جو ہے یہ ایک اور بگاڑ ہے ٹیکس نظام میں, ایک سلو پروسیس کرنے کے لیے تاکہ ٹیکس نظام آگے نہ بڑھ سکے. اور اب جو حالات ہو رہے ہیں اس میں ہمیں اپنے آپ پہ انحصار کرنا پڑے گا, اپنی آمدنی پہ انحصار کرنا پڑے گا, کیونکہ دنیا میں انٹرنیشنلی جو چیزیں چینج ہو رہی ہیں, جو ورلڈ آرڈر چینج ہو رہے ہیں, اس میں آپ کو اپنے آپ کو سیلف ریلائنٹ بنانا پڑے گا. اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ جب تک نہیں ہوگا جب تک آپ اپنا ٹیکس نظام صحیح نہیں کریں گے. میں بہتر نہیں کہہ رہا, صحیح نہیں کریں گے. اور یہ صحیح کیسے ہوگا؟ کہ ہر آدمی ٹیکس دے, جتنی آمدنی ہے وہ ٹیکسیبل ہوں, اور اس پہ ٹیکس جو ہے وہ عام آدمی کو پہنچے, جو کلیکٹ ہو اس کی مراد جو ہے وہ عام آدمی کو پہنچے. یہ جب تک یہ سائیکل نہیں گھومے گی, ہم بار بار اپنے پروگرام میں کہتے رہے ہیں, یہ سائیکل یہ نہیں گھومے گی جب تک یہ ٹیکس نظام آگے نہیں بڑھے گا, جب تک یہ پروڈکٹیو نہیں ہوگا اور عام آدمی اس کو اعتماد سے نہیں دے گا. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو اپنا ٹیکس جو ہے, جو ڈیو ٹیکس ہے, آپ اگر نان فائلر کے اسٹیٹس میں رہ رہے ہیں تو خدا رہا آپ اپنے آپ کو کنورٹ کریں. آپ 20% دے رہے ہیں وہ ایشو نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ آپ اگر اپنے آپ کو کنورٹ کریں گے تو پاکستان کی مین اسٹریم میں آئیں گے, پاکستان کے ایکسچیکر میں آپ کا نام آئے گا, اور آپ کنٹریبیوٹ کر سکیں گے اپنی اکانومی کو اور اپنے پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے. اس بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بان.